بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم کتاب الوصایا پڑھنے والے ہیں۔ کتاب الوصایا وصیتوں کی کتاب، یہ وصیت کی جمع ہے، اور یہ جو وصیت ہے باتیں بند کر دیں۔ صفحہ نمبر 382 ہے، 382۔ آواز نہ آئے اب کسی کی۔ یہ جو وصیت ہے اس میں ملانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب کیونکہ شریعت نے مرنے والے کے ورثاء مقرر کر دیے ہیں، اگر ایک بندہ فوت ہونے سے پہلے اور لوگوں کو بھی ساتھ ایڈ کر دیتا ہے، یعنی مال ورثاء کو ملنا تھا، اب وہ یہ کہہ دیتا ہے میرے مال کا کچھ حصہ کچھ اور لوگوں کو دے دیا جائے، تو اس مناسبت سے اس کو وصیت کہہ دیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ کسی بندے کو کہہ دیتا ہے فلاں بندہ جو ہے وہ میرا مال جو ہے اس کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے، تو یہ بھی وہ اپنی طرف سے کسی کو ملا رہا ہے، اس میں ملانے کا معنی ہے، اس لیے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ میں نے جو ہے نا کہیں پڑھا تو نہیں ہے، یہ میں اپنے اندازے سے ایسے یہ بتا رہا ہوں۔ وقال اللہ عز وجل کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، تم پر فرض کی گئی ہے اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو آئے، ان ترک خیرا، بشرطے کہ وہ مال چھوڑے، کیا چھوڑے؟ ان طرح کا، اگر وہ چھوڑے خیرن مال، کیا مقرر کی گئی ہے؟ الوصیۃ للوالدین، ماں باپ کے لیے وصیت، الی جانفہ۔ اب وہ ساری آیت کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ دے دیا، اور آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل ہے کہ جب کتاب کا آغاز کرتے ہیں شروع میں آیات لے کر آ جاتے ہیں جو آیات کتاب سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اب اس میں نا ادھر یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوصایا وقال اللہ عز وجل۔ اچھا، یہ بعض نسخوں میں ایسے بھی ہے، یہ دائیں طرف دیکھ لیں کہ کتاب الوصایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے باب الوصایا، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور آگے باب الوصایا وقول النبی، یہ بھی ہے۔ الا جانبا، جانفن کا میلن، جانفن میلن، جانفن کا معنی میلن، مائل ہونا، ایسے متجانف کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی مائل، جھکنے والا، میلان والا۔ پڑھیں جی۔ اب شریعت نے نا احکام بتا دیے ہیں کہ آپ نے وصیت کے حوالے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر وصیت کرنی ہے تو اس کی لیمیٹیشنز وہ کیا ہیں، حدود کیا ہیں جسے آپ تجاوز نہیں کر سکتے، اگرچہ اس میں سے جو بعض مسئلے ہیں وہ اختلافی ہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کافی زیادہ۔ مثلا وصیت کس کے لیے ہو سکتی ہے، کس کے لیے نہیں ہو سکتی، یا وصیت کی جو لیمیٹیشن عموماً مقرر کی جاتی ہے، آگے بات آئے گی، اس سے تجاوز ہوا جا سکتا ہے یا کہ نہیں، اس سے بڑھا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ اچھا، یہ والے تو شریعت نے ہدایات دے دیں۔ پھر اب ہمارا جو ہے ملک کا جو قانون ہے، انہوں نے بھی ول کہتے ہیں، تو ول کے لیے جو ہے نا ایک لا بنا دیا ہے، اس میں سارا پروسیجر بھی، اگر کسی بندے نے وصیت کرنی ہے تو اس پروسیجر کے مطابق اس نے کرنی ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا تھا جب، آج کل ایسے ہے لوگوں کے اوپر عموماً ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے اگر کوئی بندہ پروسیجر میں سے گزرتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا اعتبار ہے، ادروائز نہیں ہے۔ تو جو جدید وصیت کے جو قوانین ہیں طالب علموں کو وہ بھی پڑھنے چاہیے۔ یہ بازار سے کتابیں مل جاتی ہیں، قانون کی کتاب، قوانین کی کتابیں، تو آپ ان کو بولیں وصیت کے حوالے سے جو پاکستان کے لاز ہیں اردو میں وہ دے دیں بکس، آپ بکس لیں، ان کی اسٹڈی کریں، آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی۔ اور یہ جو ہوتا ہے علماء کرام فتاویٰ دیتے ہیں، اور اس میں اور پھر آگے جو ہے عدالتوں میں چیز کا اعتبار نہیں ہوتا، یا پھر وہ تضاد ہوتا ہے، اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے، اب انہوں نے ایک پروسیجر مقرر کر دیا، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا، ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان کا حق نہیں ہے، لہو شیء، جس کی کوئی چیز ہو، یوصی فی،
یہ یوصی فی جس میں وصیت کی جا سکتی ہے، یہ جس میں وہ وصیت کرتا ہے، کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یبیت لیلتین وہ 2 راتیں گزارے، الا بوصیت مکتوبۃ عندہ مگر اس کی وصیت، مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے اگر ایک بندہ کسی چیز میں وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اب ظاہر بات ہے بندہ وصیت تبھی کرتا ہے نا جب بندے کو لگے کہ میں جناب اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور اس میں اپنے مال میں کوئی تصرف کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر لکھ لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ فی الفور لکھ لینا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر بندہ مر گیا تو پھر وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ پڑھیں جی۔ ابو اسحاق عن عمرو بن الحارث خاتان رسول اللہ، عمرو بن حارث جو پیغمبر کے داماد ہیں، اخی جویریہ بنت الحارث، جویریہ بنت حارث کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا ما ترک رسول اللہ عند موت درہمن، اللہ کے نبی نے اپنے وفات کے وقت کوئی درہم نہیں چھوڑا، ولا دینار نہ کوئی دینار، ولا عبد نہ کوئی غلام، ولا امۃ نہ کوئی لونڈی، ولا شیئن اور نہ کچھ اور کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، الا بغلتہ البیضاء سوائے اپنے سفید خچر کے، وسلاحہ اور اپنے اسلحے کے، وارضاً اور زمین کے، جعلہا جن سب کو صدقتاً آپ نے صدقہ بنا دیا تھا۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے الضمیر راجع الی الثلاث، مطلب آپ نے کچھ اور نہیں چھوڑا تھا، جائیداد وغیرہ نہیں تھی، ہاں یہ چیزیں تھیں اور یہ بھی بطور صدقہ کے کہ معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچے، آپ نے اس کو ان کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیا۔ پڑھیں جی۔ طلحہ بن مصرف نے بیان کیا، میں نے سوال کیا عبداللہ بن ابی اوفا سے، حل کان نبی اوصا، کیا اللہ کے نبی نے وصیت کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تھا مال میں وصیت کی؟ انہوں نے کہا نہیں، بھی مال تھا ہی نہیں، اوپر حدیث آ گئی ہے نا مال نہیں تھا، جب مال ہے ہی نہیں تو پھر وصیت بھی نہیں ہے بھائی۔ آیت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن، بھائی ان ترک خیرن ہے نا، اگر مال چھوڑے گا تو پھر وصیت ہے۔ میں نے کہا کیف کتب علی الناس الوصیہ، لوگوں پر وصیت کیسے فرض کی گئی؟ اب وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات کر رہے ہیں، ادروائز اس میں جہاں سے آپ وصیت کی فرضیت لے رہے ہو بھائی کتب علیکم الوصیہ، وہاں پہ ہے ان ترک خیرن۔ اچھا، میں نے کہا کیف کتب علی الناس الوصیہ او امروا بالوصیہ، یا پھر لوگوں کو کیسے وصیت کا حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا اوصا بکتاب اللہ، آپ نے مال نہیں چھوڑا تو وصیت فرض ہے، لہذا آپ نے کتاب اللہ کی وصیت کی، آپ نے کتاب اللہ کی وصیت کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب چونکہ وہ جو آیت ہے بیسک یہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اس کی جو ہے نا تشریح میں پھر مختلف نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ اگر یہ مطلب یہ کہ یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے اور اس کو ختم کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس حکم کو ختم کیا ہے وراثت والی آیات نے، کیونکہ پہلے والدین کا کوئی حصہ مقرر نہیں تھا، تو یہ تھا کہ والدین کے لیے آپ نے وصیت کر لیا کہ ان کو اتنا دے دیا مل جائے، ان کو اتنا حصہ دے دیا جائے۔ اب کیونکہ والدین کے حصے مقرر ہیں، ماں کا حصہ الگ مقرر ہے، باپ کا حصہ الگ ہے، پلس جو اور ورثاء ہیں جن کچھ 12 ہیں نا جن کے حصے مقرر ہیں، اب وہ مقرر ہیں لہذا یہ وصیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعد نے کہا جزوی طور پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، کلی طور پہ نہیں ہے۔ پہلی بات کے مطابق کلی طور پہ منسوخ ہے۔ اب اس لیے یہ یہاں پہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، نمبر 7 حاشیہ دیکھ لیں، ای فی قول کتب علیکم الی الوصیہ وہو منسوخ، اور یہ منسوخ ہے، ای وہو کتابۃ ندب وکذالک الامر، فإن قلت قال اولا ما اوصى وثانیا اوصى بکتاب اللہ وبینہما تناف وقد، یہ دروازہ بند کر دیں، کس نے کھول دیا دروازہ؟ یہ کون دروازہ کھول گیا؟ یہ کھڑکیاں بھی بند کر دیں۔ وقد ثبت ایضا انہ اوصى، یہ چلے کھڑکیاں رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وقد ثبت ایضا انہ اوصى باخراج المشرکین من الجزیرۃ ونحوہ، قلت المراد من الاول انہ لم یوصب بما یتعلق بالمال، وہی بات لکھ دی ہے کہ بھی ایک دفعہ کا وصیت نہیں کی، پھر کا وصیت کی ہے، تو وہ آگے سارا جو ابھی میں نے بتا دیا۔ آپ پڑھیں جی۔ قال ذکروا عند عائشہ،
عائشہ کے بعد ذکر کیا ان علی کان وصیًا، حضرت علی کان وصیًا، وصی تھے، آپ کے بارے میں وصیت کی گئی، یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا متا اوصا الیہ، کب آپ نے وصیت کی؟ بندہ وصیت تو وفات کے قریب کرتا ہے، وفات سے قریب جو عرصہ ہوتا ہے اس میں کرتا ہے، جب بندے کو لگ رہا ہو میں فوت ہو جاؤں گا۔ تو آپ میرے گھر میں تھے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، اور وفات کے وقت بھی میں آپ کے انتہائی قریب تھی۔ وقت کنت مسندتہ الی صدری، تحقیق میں آپ کو اپنے سینے سے سہارا دے رہی تھی، او کالا، یا سہارا دے رہی تھی، ٹھیک ہے، او کالت ہجری، یا ہجری کا لفظ بولا، گود، فدعا بالتصفی، آپ نے تھال منگوایا، فلقد ان خناسا فی ہجری، آپ میری گود میں ان خناسا جھک گئے، فما شعرتو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، انہ قد ماتا، کیا فوت ہو گئے، فمتا اوصا الیہ، کب آپ نے وصیت کی حضرت علی کے بارے میں۔ اب اس کی جو ڈیٹیل ہے انہوں نے نمبر 8 میں لکھی ہوئی ہے کہ بھئی بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی جو ہیں ان کے بارے میں پیغمبر نے وصیت کی ہے کہ میری وفات کے بعد جو میرے جو جانشین ہیں وہ حضرت علی ہیں، تو ان کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ پڑھ دیتا ہوں، جو کچھ اہم یہاں پہ باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں، کیونکہ میں نے کہا جو حاشیہ لگانے والے ہیں نا، جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات قابل وضاحت ہے، کوئی مشکل لفظ ہے، تو اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں، اور بہت سی کتابوں کی چھان بین کرنے کے بعد، مطالعے کے بعد، جو اہم باتیں انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ قرطبی نے کہا الشیعۃ قد وضعوا احادیث فی ان نبی اوصی بالخلافہ، شیعوں نے احادیثیں بنا لی کہ اللہ کے نبی نے خلافت کی وصیت کی تھی علی، یعنی حضرت علی کے لیے۔ فرد علیہم جماعت من الصحابہ ذالک، صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو ان پر رد کیا، وکذا من بعدہم، ٹھیک ہے، یا من بعدہم، ان کے بعد والے ان میں سے، یا من بعدہم، وہ جو ان کے بعد ہے۔ اچھا، اب ان میں سے فمن ذالک ما استدلت بی عائشہ کما سیاتی، ایک تو وہ دلیل ہے جو حضرت عائشہ نے بیان کی ہے، اس سے بھی دلیل پکڑی ہے جنہوں نے رد کی ہے۔ ومن ذالک، اور ان میں سے یہ کچھ دلائل ہیں کہ ان علی لم یدعی ذالک لنفسہ ولا بعد الخلافت، ٹھیک ہے، حضرت علی نے اس کا دعویٰ نہیں کیا اپنے لیے، اور ولا ذکر احد من الصحابہ یوم ثقیفۃ، اور صحابہ کے دن کسی نے صحابہ میں سے کسی نے یوم ثقیفہ والے دن بھی اس کو ذکر نہیں کیا، کذا فی الفتح۔ اچھا، وفی سیر الحلبی قال علی، حضرت علی نے کہا، یہ اوپر جو عبارت ہے نا مجھے اس میں ڈاؤٹ تھا، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایسے ہے یا کہ اس میں کوئی جو ہے نا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں رد و بدل ہے۔ حضرت علی نے کہا لو کان عندی من النبی عہد فی ذالک، اگر میرے پاس پیغمبر کی طرف سے کوئی عہد ہوتا اس بارے میں، ما ترکت القتال علی ذالک، میں اس پر لڑنا ترک نہ کرتا، ٹھیک ہے، ولو لم اجد الا بردتی ہذہ، اگرچہ اپنی چادر کے ماں سوا کچھ بھی نہ پاتا، یعنی میرے ہر چیز لے لی جاتی، ہر چیز لٹ جاتی، اور کوئی بندہ میرا ساتھ نہ بھی نہ دیتا تو پھر بھی میں لڑتا رہتا۔ وما ترکت اخا بنی تیم وعمر بن الخطاب ینوبانی علی منبری، ٹھیک ہے، اور میں بنو تیم والے کو اور عمر بن خطاب کو نہ چھوڑتا کہ وہ ممبر پر بیٹھتے۔ دھیان سے ذرا دیکھ لیں بھئی، حاشیہ دیکھ لیں، آپ کے لیے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں نا، لیکن جب آپ عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو وہاں پہ متضاد ہمارے نظریات ہیں، یہ سنی کچھ کہتے ہیں، شیعہ کچھ کہتے ہیں، وہاں پہ جھگڑا کرتے ہیں، آپ جو کچھ بیسک چیزیں آپ نے سمجھی ہوں گی تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ وَلَا قَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي، اور میں ان سے لڑتا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ وَالنَّبِيُّ لَمْ يَمُتْ فَجْأَةً بَلْ مَكَثَ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنُ بِالصَّلَاةِ فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، اللہ کے نبی اچانک نہیں فوت ہوئے، بلکہ آپ چند راتیں ہیں، چند دن ٹھہرے، مؤذن آپ کے پاس آتا، آپ کو نماز کی اطلاع دیتا، آپ ابو بکر کو حکم دیتے، یصلی بالناس وهو یری مکانی بھی، ولما ماتا، جب آپ فوت ہوئے، اخترنا للدنیانا
من رضیہ لدیننا فبایعنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہرحال یہ سنیوں کی طرف سے جوابات ہیں، اور جو شیعہ حضرات ہیں ان کے اپنے جوابات ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی باتیں جو ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابیں ہیں، سنیوں کی اپنی کتابیں ہیں، ان کے روات الگ ہیں، مشترکہ بھی ہیں، سنیوں کے الگ ہیں، تو بہرحال ایک دوسرے کو بلیم جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے۔ باب ان یترک ورثتہ اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس، یہ کہ آدمی اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑے، بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ مطلب یہ ہے ایک بندے کو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میرے جو ورثاء ہیں ان کو کچھ نہ ملے۔ اگر ورثاء جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں تو بھائی آپ وصیت نہ کریں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں تو آپ ان کو دیں، بجائے اس کے کہ جناب آپ یہ کہ بھی بندے نے فوت ہوتے ہوئے نیکی کی ہے۔ اچھا، یہ بس چرچا ہو اور آپ کے جو اپنے عزیز ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی آئے، سعد بن نبی وقاص نے کہا یہود نے میری تیمارداری کر رہے تھے، وہ نبی مکہ میں تھا، وہ یکرہ ان یموت بالارض التی ہاجر منہا، اور وہ سعد ناپسند کرتے تھے کہ وہ اس زمین میں فوت ہوں، التی ہاجر منہا، جسے ہجرت کی ہے اس نے۔ آپ نے کہا یا اللہ کے نبی پسند کرتے تھے کہ آدمی وہ فوت ہو یا اس زمین میں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اوورآل یہ جو ہے نا یہ بات اچھی نہیں تھی کہ ایک بندہ جہاں سے چلا گیا وہاں پہ فوت ہو۔ لوگ یہ خواہش کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے لیے جو جس بندے نے اپنا علاقہ چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کو فوت کرے وہ بھی دیار غیر میں ہی کرے، اس علاقے میں نہ کرے، تاکہ جو ہجرت ہے وہ زندگی میں بھی جو ہجرت ہو اور وفات کے وقت بھی اس کو ہجرت ہی نصیب ہو۔ آپ نے کہا یرحم اللہ ابن افرا، اللہ تعالیٰ ابن افرا پہ رحم کریں، باتیں نہیں کریں بھائی باہر سے آنے والے، دیکھ لیا کریں سبق ہو رہا ہے، کوئی بات کرنی اشارہ کر کے باہر لے جائیں۔ اور یہاں پہ پڑھنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بھی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث سامنے کھول کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اوسی بمالی کلی ہی، میں سارے مال کی وصیت کر دوں؟ اوسی، آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا فشترو، تو پھر نصف آدھے مال کی، آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا فسلسو، تو تیسرے حصے کی، آپ نے کہا سلسو، تیسرا حصہ ٹھیک ہے، وہ سلسو کثیرن، اور جو تیسرا حصہ یہ بھی زیادہ ہے۔ انکا ان تدا ورثتک اغنیاء، یقیناً یہ کہ تو اپنے ورثاء کو چھوڑے کہ وہ مالداروں، خیرن بہتر ہے، من ان تدعہم آلتن، کہ تو چھوڑے ان کو آلتن فقیر محتاج، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائیں، فی ایدیہم، ٹھیک ہے، تکفف فی ایدیہم، فی ایدیہم، ان کے سامنے وہ اپنے ہتھیلیاں پھیلائیں۔ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ، اور جو کوئی بھی تو نے خرچ کیا، من نفقہ، نفقہ کوئی بھی خرچ، فإنَّ صدقۃ، وہ صدقہ ہی ہے زندگی میں، جو بھی چیزیں تو نے جو مال لگایا ہے، حتی لقمہ، یہاں تک کہ وہ لقمہ التی ترفعها الی فی امرأتک، جو اپنی عورت کے منہ کی طرف تو بلند کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہی ہے۔ تو زندگی میں بہت سی صدقات کیے۔ وعسى اللہ ان یرفعک، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا لے۔ ان یرفعک، رفع یرفع بلند کرنا، اٹھانا، یعنی تو صحت یاب ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ابھی تو بیمار ہے، تو تجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، فینتفع بک الناس، پھر تیرے ذریعے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ویضر بک آخرون، اور بہت سے لوگوں کو تیرے ساتھ جو ہے نا وہ نقصان ہو۔ ولم یکن لہ یومئذ الا ابنۃ، اور جن دنوں وہ بات کر رہے تھے یا یہ انہوں نے بات کی تھی، اس دن ان کے لیے الا ابنۃ، سوائے بیٹی کی کوئی اور اولاد، کوئی اور بچہ نہیں تھا۔ پڑھیں گے باب الوصیت بثلث، جلدی پڑھ دیا کریں، ثلث کی وصیت کا بیان۔ حسن نے کہا لا یجوز للذمی یہ وصیت الا الثلث، ذمے کے لیے وصیت جائز نہیں ہے سوائے مال کے تیسرے حصے کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سلطنت میں رہتا ہے، اسلامی سلطنت میں، تو جو احکام، جو آئلی احکام مسلمانوں پر لاگو ہوں گے، جو غیر مسلم ہیں ان پر بھی وہی احکام لاگو ہوں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔
آج کل ایسا نہیں ہے. بہرحال آئلی جو قوانین ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے الگ ہیں، غیر مسلموں کے الگ ہیں. مسلمانوں میں بھی سنیوں کے الگ ہیں، شیعوں کے الگ لاز ہیں. ہر ایک اپنی فقہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، عقیدے کے مطابق چل سکتا ہے. جو کرسچن ہیں وہ اپنے حساب سے، جو ان کے کیا کہتے ہیں فقہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. جو ہندو ہیں ان کو ان کے حساب سے، جو سکھ ہیں ان کو. ابن عباس نے کہا عمر النبی ہو. بہرحال باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے وصیت کرنی ہے تو ثلث سے تجاوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اہل علم کے اس میں بھی اختلاف کیا ہوا ہے. بعض کہتے ہیں کر سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کر سکتا. ابھی کر سکتا ہے تو کس صورت میں، یہ حاشیے میں ادھر لکھا ہوا ہے انہوں نے. چلو میں پڑھنے لگا تھا، میں چھوڑ دیتا ہوں. ابن عباس نے کہا عمر النبی ہو ان یحکم بینہم بما انزل اللہ. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے اتارا. اور اللہ نے کہا وان یحکم بینہم بما انزل اللہ. چلیں ابن عباس نے کہا اگر لوگ چشم پوشی کریں چوتھائی کی طرف، یعنی اگر لوگ چوتھا حصہ وصیت کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. اجازت تو ثلث کی ہے، اگر آپ اس سے بھی کام کر دیں وصیت اور بینیفٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے رشتہ داروں کو پہنچے تو بھائی یہ اچھی بات ہے. لأن رسول اللہ قال، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ثلث تیسرا حصہ ٹھیک ہے، وہ ثلث کبیر او کثیر کے لفظ آپ نے بولے ہیں. پڑھیں جی. عامر بن سعد اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی نے میری تیمارداری کی. میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ یردنی علی عقبیہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ایڑیوں پر نہ لوٹا دے. اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ سے. آپ نے کہا لعل اللہ یرفع کا، شاید اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا لے، وہ ینفع بک ناسا، تیرے ذریعے لوگوں کو فائدہ دے. میں نے کہا ارید ان اوصیہ، وصیت کا ارادہ رکھتا ہوں. وانما لی ابنۃ، میری ایک بیٹی ہے. میں نے کہا اوصی بالنصف، میں نصف کی وصیت کرتا ہوں. آپ نے کہا نصف کثیر، نصف تو زیادہ ہے. میں نے کہا فثلث تیسرا حصہ. آپ نے کہا ثلث تیسرا حصہ ٹھیک ہے. وہ ثلث کثیر و کبیر. قال فوصى الناس بثلث، پھر لوگوں نے ثلث کی اس کے ساتھ وصیت کی. فجاز ذلک لهم، یہ چیز ان کے لیے جائز ہے. باب قول الموصی لوصی، موصی وصیت کرنے والے کا کہنا اپنے وصی جس کو وصیت کی جا رہی ہے اس سے، تعاہد والدی، میرے بچے میرے اولاد کا خیال کرنا. بما یجوز للوصی من الدعوی، اور یہ اس بات کا بیان کہ وصی کے لیے دعویٰ کرنا جائز ہے. اگر موصی نے کسی کو کوئی بات کہہ دی ہے، وصیت کر دی ہے، تو وہ موصی کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی دعویٰ وغیرہ بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ اختیار ہے، آپشن ہے. پڑھیں. یہ آج اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، یہ سمپل ایسا نہیں. آج کل جو ہے نا کچھ چیزیں، ایک بندہ فرض کیا فوت ہو رہا ہے اور وہ وصیت کر دیتا ہے، تو کچھ چیزوں میں ہے بندہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتا ہے اگر تحریری طور پہ، یا اس کی کوئی جو ہے نا آڈیو ویڈیو بلکہ یوں کہہ لیں کوئی اور ثبوت ہے. لیکن ہر ایک جو اختیار ہے بندے کا، وہ بندہ آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتا. پڑھیں. عائشہ پیغمبر کی بیوی نے کہا کان عتبہ بن ابی وقاص، عتبہ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ، انہوں نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص ان کو وصیت کی تھی. ان ابن ولیدتی زما کی لونڈی کا بیٹا، منی و مجھ سے. کہا وہ جو فلاں لونڈی ہے نا، اور فلاں بندے کی لونڈی، ہاں اس لونڈی کا تعلق میرے ساتھ تھا، اس کا جو بچہ ہوگا وہ میرا ہے. فاقبضوا الیک، اس کو اپنے قبضے میں لے لینا. فلما کان عام الفتح، جب فتح کا سال ہوا، اخذ سعد نے اس کو پکڑ لیا. وہ مکے میں تھے نا، مکے میں، تو فتح مکہ کے سال سعد نے کہا بھائی میرے بھائی نے کہا تھا یہ بچہ ہمارا دے دو. فقالا، اس نے کہا ابن اخی، میرے بھائی کا بیٹا ہے. قد کان عہد الی فیہ، اس نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی. فقام عبد بن زما عبد بن زما، تو زما کا بیٹا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اخی یہ میرا بھائی ہے. وابن امتی ابی، اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا. اس نے کہا بھائی یہ میرا بھائی ہے، ہماری لونڈی کا ہے، میرے باپ کی لونڈی کا. ولد علی فراشی، اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے.
فتسابقا الی رسول اللہ، دونوں پیغمبر کے پاس گئے چل کے۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ ابن اخی، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، کان عہد الیہ فی، میرے بھائی نے اس بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔ فقال عبد بن زمع، عبد بن زمع نے کہا اخی، یہ میرا بھائی ہے، وابن ولیدتی ابی، اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوا لک یا عبد بن زمع، اے عبد بن زمع یہ تیرا ہے۔ الولد للفراشی، جو اولاد ہوتی ہے یہ بستر کے لیے، صاحب بستر کی ہوتی ہے۔ وللآخر الحجر، اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر، یعنی ناکامی ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے سودا سے کہا، سودا بنت زمع سے کہا، اس کی بہن تھی نا، یہ تاجیبی من ہو، اس سے پردہ کر، لمار من شابہ بی عتبہ، کیونکہ آپ نے اس کی مشابہت عتبہ کے ساتھ دیکھی۔ فمار آہا، پھر اس نے سودا کو نہیں دیکھا، یہ احتیاطاً آپ نے کہہ دیا اس کو، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ احکام بظاہر کے مطابق ہوتے ہیں نا، تو آپ نے بظاہر کے مطابق فیصلہ دے دیا، جو جنرل لا، یہ جو قانون تھا، لیکن احتیاطاً آپ نے اس کو جو ہے نا حضرت سودا کو ایسا بھی کہہ دیا۔ چلیں، اگر مریض اپنے سر سے واضح اشارہ کرے زیادہ تو یہ جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اشارے سے کوئی بندہ وصیت کر رہا ہے تو اس کا بھی اعتبار ہے۔ پڑھیں، یہ امام بخاری کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان یہودی رض راس جاریۃ بین حجرین، ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر کچل دیا دو پتھروں کے درمیان۔ اس سے کہا گیا من فعل بی کی، کس نے تیرے ساتھ کیا؟ فلان، آیا فلان ہے یا کہ فلان ہے۔ حتی سمی الیہودی، یہاں تک یہودی کا نام لیا گیا۔ فومت اور براسی، اپنے سر سے اشارہ کیا، فریا بھی اس کو لایا گیا۔ فلم یزل، حتی ہمیشہ وہ ایسا رہا، اڑا رہا، حتی یہ طرف، یہاں اس نے اعتراف کر لیا۔ فامر نبی، اللہ کے نبی نے حکم دیا، فرد راسو بالحجارہ، اس کے سر پتھروں کی طرح کچلا گیا۔ لا وصیت للوارثین، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اب پہلے اس کو مال مل رہا ہے بھائی، آپ جو ہیں وہ کسی ایک وارث کو آپ مطلب اور دینا چاہیں تو یہ اچھا نہیں۔ شریعت نے پابندی لگا دی ہے بھائی، ہر پابندی میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے نا۔ چلیں، ایک بندے نے اللہ کے نبی نے کہ یا رسول اللہ ایو صدقہ افضل، قال انت صدقہ، یہ کہ تو صدقہ کرے، وانت صحیح حریص، اور تو تندرست ہو، حیرت رکھتا ہو، تامر الغنا، غنا کی امید رکھتا ہو، وتخشی الفقر، فقر سے ڈرتا ہو، یہ ساری چیزیں ہوں اور تو صدقہ کر رہا ہو تو یہ اچھا ہے۔ پیسوں کی ضرورت ہے، بندہ صدقہ کر رہا ہے نا بھائی، پیسوں کی ضرورت ہے، ایک ایک بندہ مردہ پہ ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ ولا تمہل یا تمہل یا تمہل بھی ہوتا ہے، تمہل بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بات تمہل بھی لکھا ہوا ہے۔ توقف مت اختیار کر، ٹھہر مت صدقہ کرنے میں، ہچکچاہٹ مت اختیار کر، یہ کر لو۔ حتی اذا بلغت الحلقومہ، یہاں تک کہ جب وہ موت حلق کو پہنچ جائے گی نا، قل تو کہے گا علی فلان انقضا، ولی فلان انقضا، فلاں کے لیے فلاں ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، وقد کان علی فلان، جبکہ وہ مال فلاں کا ہی ہے بھائی، آپ کا نہیں ہے۔ تو مرنے کے وقت بندہ جو ہے نا وہ تو بڑے ٹھیک ہے، لوگوں کو مال دیتا ہے، وہ لوگوں کا ہی مال ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے وقت جو ہے نا بندہ صدقہ کر سکتا ہے۔ باب صدقۃ عند الموت، باب یہ قائم کیا۔ باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے قول من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس کا بیان وصیت کے بعد جو وصیت کی جاتی ہے یا قرض کے بعد، دو چیزوں کا ذکر آ گیا، پہلے وصیت پھر بعد میں قرض۔ لیکن قرض جو ہے ٹھیک ہے وہ بلکہ میرا خیال باب آگے آئے گا یا کہ ادھر ہی ہے، پہلے قرض ہے وصیت بعد میں، وہ اگلا باب ہے۔ یہاں پہ کچھ اور ہے، یہ دیکھیں ویوز کرو۔ اب قرض کے والے سے بات آ گئی، کہتے ہیں ویوز کرو، مذکور ہے ان شریعن و عمر ابن عبد العزیز و توسن و طان و ابن عزینہ، ان سب نے اجاز اقرار المرید بدین، بیمار کا قرض کا اقرار کرنا اس کو جائز قرار دیا ہے۔ انہوں نے جائز قرار دیا اقرار المرید کہ بیمار اقرار کرے بدین قرض کا۔ ایک بندہ فوت ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے فلاں کو اتنا قرضہ دینا ہے، میں نے چاچے کا قرضہ دینا ہے، میں نے بیوی کا قرضہ دینا ہے، اس میں اتنا اس کو دے دو۔ یہ بات کریں گے آگے چل کے۔ بعض لوگوں نے کہا ہوا یہ صحیح نہیں ہے،
تو یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ قرضے کے بارے میں کہتا ہے تو وہ مال میں سے اتنا جو لون ہے جو قرض ہے وہ واپس کیا جائے گا, ریٹرن کیا جائے گا. حسن نے کہا آپ کو ما یصدق بھی الرجل, سب سے زیادہ حقدار آدمی تصدیق کی جائے آخر یوم و آخری دن ہے من الدنیا, دنیا کا, واول یوم من الآخرہ, اور آخرت کا پہلا دن ہے. اور مرتے وقت بندہ لائق ہے اس کی تصدیق کی جائے. اگر ایک بندہ فوت ہو رہا ہے اور وہ کوئی بات کر رہا ہے, آپ اس کی بات کا اعتبار نہ کریں تو یہ اچھا نہیں ہے. ابراہیم نے کہا اور حکم نے اذا بر الوارث من الدین, اگر ایک بندہ وارث کو قرض سے بری کر دے, باریہ وہ بری ہو گیا. ایک بندہ کہہ رہا ہے, مرنے والا کہہ رہا ہے کہ فلان جو وارث ہے اس نے قرض دے دیا تھا, اب وہ فوت ہو گیا یہ کہہ کے. اب یہ نہیں کہ وہ رسا کو پتا تھا بھی اس نے فلاں بندے نے اس کے پیسے دینے, ٹھیک ہے, فلاں وارث نے پیسے دینے, تو اب آپ اس کے پیچھے چڑھ جائیں بھی قرض دو, جبکہ مرنے والا کہہ کے گیا ہے کہ اس نے میرا قرض دے دیا ہے, اب اس کی بات کا اعتبار ہے. وہ اوصى رافع بن خدیج اللہ تکشف امراۃ الفزاریۃ عما اغلق علیہ بابوا, اور رافع بن خدیج نے وصیت کی ہے کہ اس کی بیوی کو جو کہ فزاریہ ہے اس سے اغلق علیہ بابوا, جس پر اس کا دروازہ بند کیا گیا, ہٹایا نہ جائے, وہ اسی کا مال ہے. اب بندہ یہ کہہ رہا ہے تو اب مرنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ رسا کہیں بھئی, ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ میری بیوی کا, اس کو میں نے دے دیا تھا, اب آپ نے اس کی بات کا اعتبار کرنا ہے. حسن نے کہا اذا قال للمملوک عند الموت, اگر ایک بندہ اپنے مملوک سے, اپنے غلام سے موت کے وقت کہتا ہے کنت اعتقتک, میں نے تجھے آزاد کر دیا تھا, زیادہ جائز ہے. شابی نے کہا اذا قالت المرأة عند موتها, اگر عورت اپنی وفات کے وقت کہتی ہے, جو نالائق لوگ یہاں باتیں کر رہے ہیں نا کلاس سے باہر چلے جائیں, جن کو تمیز نہیں ہے حدیث پڑھنے کی, جب عورت وفات کے وقت یہ کہے کہ ان زوجی کزانی, میرے خامد نے مجھے ادا کر دیا تھا, مہر ادا کر دیا تھا, یہ جو بھی پیسے دینے تھے دے دیے تھے, وہ قبضت منہ, اور میں نے اس سے قبضے میں لے لیا تھا, زیادہ یہ جائز ہے. وقال بعض الناس, کچھ لوگوں نے کہا, امام بخاری کہہ رہے ہیں لا یجوز اقرارو, اس کا اقرار جائز نہیں ہے, مرنے والے کا اقرار جائز نہیں ہے. لسوء الظن بہ للورثۃ, کیونکہ ورثاء کے لیے اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے گی, لوگ کہیں گے کہ بھئی اس نے کیا کیا, یا ورثاء کہیں گے, ٹھیک ہے. لسوء الظن بہ للورثۃ, سوری اگر ورثاء کے بارے میں بات کی جائے گی تو وہاں بھی بدگمانی ہوگی, ٹھیک ہے. ورثاء کے بارے میں اس کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے. یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے فلاں کو فائدہ دینے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا ہے. جو وارث ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ اقرار کر رہا ہے تو اقرار جائز نہیں ہے. ثم استحسن, پھر اس نے استحسان کیا. یہ قیاس اور استحسان کے چیپٹر آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے. اگر آپ عام جو رول ہے جو قانون ہے اس سے ہٹتے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے, سمپل لفظوں میں بول رہا ہوں, اس کو استحسان کہتے ہیں. کیا سے جلی سے کیا سے خفی کی طرف جانا, اس کو قیاس کہتے ہیں. یہ آپ یہ کنسیپٹ پڑھ لیں گے, اور اگر کوئی ابھی سمجھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو وہ علم اصول فقہ میں استحسان کا جو چیپٹر ہے وہ پلس قیاس کا سارا نہیں پڑھنا, ڈیفینیشن پڑھ لیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی, اور امثلہ 2-4 دیکھ لیں. پھر اس نے استحسان کیا, اس نے کہا یجوز اقرار بالودیعۃ والبضاعۃ والمضاربہ, جائز ہے اس کا اقرار ودیعہ, امانت کے بارے میں کہ بھی فلاں جو مال ہے وہ فلاں کی امانت تھی میرے پاس, اور بضاع سامان کے بارے میں, سامان جو ہے وہ فلاں کا تھا, والمضاربہ مضاربہ کے بارے میں, بزنس میں فلاں بندہ بھی شریک ہے. اس نے کہا یہ جائز ہے, ٹھیک ہے, یہ جائز ہے. وقت قال نبی, جب کہ اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والظن, زن سے بچو, خام خواہ کے گمان سے بچو, جس کو بدگمانی کہتے ہیں اس سے بچو. کوئی ریزن نہیں ہے, آپ ایسے خام خواہ گمان کر رہے ہو. فإن الظن اکذب الحدیث, یہ خام خواہ کا گمان, یہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. ولا یحل مال المسلمین, اور مسلمانوں کا مال حلال نہیں ہے. جب ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ مال فلاں کا ہے, یہ فلاں میں بزنس کر رہا تھا, بزنس میں فلاں بندہ بھی شریک ہے, یہ اس کا بھی شیئر ہے, فلاں وارث کو میں نے پیسے دینے تھے, یہ قرضہ ہے, تو وہ ان کا ہے. اگر آپ کھاتے ہو تو بھائی آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے, حرام ہے. ولا یحل مال المسلمین لقول نبی, کیونکہ پیغمبر نے کہا آیت المنافقی, منافق کی نشانیاں 3 ہیں. اذا اؤتمن خان,
جب اس کے بعد امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے. اب امانت کو لوٹانا تھا. وقال اللہ عز وجل، اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت والوں کی طرف لوٹاؤ. فلم یغص وارثا ولا غیرہ، اللہ تعالیٰ نے وارث کو اور غیر کو خاص نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امانتیں جو ہیں آپ نے غیر کو لوٹانی ہیں اور اگر وارث ہے اس کو نہ بھی لوٹاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے. فیہ عبداللہ ابن عمرو عن النبی. پڑھیں جی. آیت المنافق صلاۃ اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف. حدیث آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے. باب تعبیر قولہ، اللہ تعالیٰ کے قول من بعد وصیت یوصی بہا او دین کی تفسیر تعویل کا بیان. وہ یذکر اور مذکور ہے اللہ کے نبی نے کہا بدین قبل الوصیہ، وصیت سے پہلے قرض کا فیصلہ کیا. آپ نے کہا پہلے بندہ قرضہ دے گا بھائی، وصیت بعد میں ہے. آیت کے اندر وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرضے کا بعد میں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا پہلے قرضہ دینا ہے، صدقہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے آپ اپنا بوجھ اتاریں. وقولہ عز وجل ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا فاداء الامانۃ، بس امانت کی ادائیگی حق کو یہ زیادہ حق رکھتی ہے من تتبع الوصیۃ، نفل وصیت سے. وقال نبی، اللہ کے نبی نے کہا لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، صدقہ نہیں ہے مگر غنا کے بعد. مال آپ کے پاس ہے، اضافی مال ہے نا، ضروریات سے بڑھ گیا ہے تو پھر آپ نے صدقہ کرنا ہے. پہلے اپنی ضروریات پوری کریں. اب یہ نہیں ہے آپ کے اوپر جو بوجھ ہے آپ وہ ذمہ داری ادا نہ کریں اور صدقہ کر دیں، بیوی کو خرچہ نہ دیں اور صدقہ کر دیں، بچے آپ کے لوگوں سے مانگتے پھرے اور آپ صدقہ کر رہے ہوں. ابن عباس نے کہا لا یوصی العبد الا باذن اہلہ، جو غلام ہے وہ بھی وصیت نہیں کرے گا مگر اپنے گھر والوں کی اجازت سے. ہاں قرض ادا کر سکتے ہیں، یہ نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے. وقال نبی، اللہ کے نبی نے کہا العبد راعٍ فی مال سیدی، جو غلام ہے یہ نگران ہے اپنے آقا کے مال میں. ٹھیک ہے. نیچے کیا لکھا ہوا فلا یجوز التبرع فیہ، بھائی نگران ہے نا وہاں پہ صدقہ نہیں کرے گا. اب یہ نہیں کہ صدقہ کر دے، ہاں قرض کے دے گی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ نگران نے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ سرچ کرنا ہوتا ہے. پڑھیں جی. میں نے اللہ کے نبی سے مانگا فاتانی، آپ نے مجھے دے دیا. حکیم بن نظام کہہ رہے ہیں ثم سال دو، پھر میں نے آپ سے مانگا فاتانی، پھر آپ نے مجھے دے دیا. ثم قال لی یا حکیم، پھر آپ نے مجھ سے کہا اے حکیم ان ھذا المال خضر حلو، یہ جو مال ہے یہ سرسبز میٹھا ہے، اس میں کشش ہے، اچھا لگتا ہے، لوگوں کو ملے پیسے تو بہت اچھا لگتا ہے. فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، جس نے اس کو لیا نفس کی سخاوت کے ساتھ اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے. لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے، ہرس نہیں ہے، کوئی بندہ دے رہا ہے بندہ لے رہا ہے، استغنا کے ساتھ اس میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لالچ ہوتا ہے تو پھر بندہ بھوکا مرتا ہے بندہ، ہاں تو اس کی پوری نہیں پڑتی پنجابی میں. ومن اخذہ بشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جس نے اس کو لیا نفس کے لالچ کے ساتھ اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی ہے. وکان کالذی، اور وہ بندہ اس بندے کی طرح ہوتا ہے یاکل جو کھاتا ہے ولا یشبع، اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا ارضی احدا بعدک شیئا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں کسی سے آپ کے بعد کچھ بھی لے کر کوئی چیز کم نہیں کروں گا. رضا یرضا کمی کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے مال میں آپ کے بعد کمی نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے حتی افارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے الگ ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں مر جاؤں. فکان ابو بکر یدعو حکیما، ابو بکر حکیم کو بلاتے تھے لیعطیہ العطاء، تاکہ اس کو عطیہ وغیرہ دیں. فیابى ان يقبل منه شيئا، وہ انکار کر دیتے کہ ابو بکر سے کچھ لیں. ثم ان عمر دعاه لیعطیہ، پھر عمر نے بلایا ان کو تاکہ اس کو دیں. فابى ان يقبل، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ لیں. عمر نے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، انی اعرض علیہ حقہ الذی قسم اللہ له من هذا الفیء، میں اس پر پیش کرتا ہوں اس کا وہ حق جو اللہ نے اس کے لیے بانٹا ہے اس مال فے میں سے. فیابا، یہ انکار کر رہا ہے ان یاخذہ، لینے سے. فلم یرضی حکیم احد من الناس بعد النبی، حکیم نے لوگوں میں سے کسی سے کچھ نہیں لیا، کچھ لے کر کم نہیں کیا پیغمبر کے بعد حتی توفی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. پڑھیں جی.
تو میں ہر ایک نگران ہے اور جواب دہ بھی ہے اپنے رعیہ اپنے متحد کے بارے میں. فل امام رائن و مسئول عن رعیتی، امام نگران ہے اور جواب دہ اپنی رعایا متحد عوام الناس کے بارے میں. اور ایک آدمی نگران ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں اور اپنے متحد لوگوں کے بارے میں جواب دہ بھی ہے. نگران کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، کھوتی واڑا ہی ہے، نیچے والے سب غلام لونڈیاں آپ جو مرضی کریں، نہیں، یہ کنسیپٹ نہیں ہے. اس لیے قوانین بنا دیے گئے ہیں، اداروں میں قوانین، ٹھیک ہے، ہر ایک کے سیپریٹ، حتیٰ کہ فیملی جو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کہ خامد یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جب بندہ نگران عموماً بن جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں فرعون ہوں، میں جو مرضی کر لوں. ٹھیک ہے، اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی نا تو اپنے معاشرے میں دیکھ لو، اپنے گھروں میں دیکھ لو، آپ اداروں میں جہاں بھی چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں نا، ہاں جی، وہاں پہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ دیکھ لو، ان کا دماغ کتنا خراب ہوتا ہے. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيد راع، اور جو نوکر ہے، خادم ہے اپنے آقا کے مال میں وہ بھی نگران ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اپنے متحد چیز کے بارے میں وہ جواب دے. قال حسبت ان قد قال الرجل راع في مال ابيه، اور آدمی جو ہے، میرا خیال یہ بھی کہا تھا، آدمی جو ہے وہ اپنے باپ کے مال میں بھی راعٍ نگران ہے. ٹائم کتنا باقی رہ گیا جی؟ ٹھیک ہے چلیں. اذا وقف او اوصى لاقاربه، اگر ایک بندہ وقف کرتا ہے، جب کوئی بندہ وقف کرے یا وصیت کرے اپنے اقارب کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے، تو پھر کیا یہ ٹھیک ہے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب اقارب کون ہیں؟ اب امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ادھر وہ حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے کہا اقارب، اور اقارب وہاں پہ جو تھے. ویسے اس میں نا مختلف اہل علم کے اقوال ہیں، یہ نمبر 1 میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں جو شافعیہ کا موقع پہ مجھے وہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے کہ اقارب کا معنی رشتہ دار ہوتے ہیں، سبھی رشتہ دار اس میں. یہ نمبر 1 حاشیہ، یہ دوسری لائن کا اینڈ ہے، وہ دیکھیں. وقال شافعیہ القریب من اجتمع فی النسب، جو نسب میں جمع ہوتا ہے وہ قریب ہے، سواء قربا ام بعودا، وہ قریبی ہے یا دور کا ہے. مسلمن کان او کافرن غنیان او فقیرن ذکرن او انثی وارثن او غیر وارثن، ٹھیک ہے، محرمن او غیر محرم. سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال اقارب کے والے سے یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں قریبی یعنی رشتہ دار، تو رشتہ دار سے مراد جو بھی ہے نا بھائی، رشتہ دار سے مراد جو بھی ہے سبھی اس میں آ جائیں گے. لیکن اور بھی یہاں پہ ہیں اقوال مختلف طرح کے. یہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، ابن حجر نے کہا وقد اختلف العلماء فی الاقارب، امام ابو حنیفہ نے کہا الاقارب کل ذی رحم محرم من قبل الابی او الام ولکن یبدأ بقرابۃ الابی قبل الام. باقی نیچے آپ خود پڑھ لینا، بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. صحابت نے حضرت انس سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ابو طلحہ سے اجعلہ لفقراء اقاربک، اس مال کو رکھ دے اپنے رشتہ داروں میں سے جو فقراء ہیں ان کے لیے. فجعلھا، انہوں نے اس کو رکھ دیا، مقرر کر دیا حسان کے لیے، لیسان و ابی بن کعب، اور ابی بن کعب کے لیے. انصاری نے کہا حدثنی ابی عن ثمامۃ عن انس بمثل حدیث ثابت، ایک اور سند سے بھی حدیث ایسے ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ قال اجعلھا لفقراء قرابتک، قال انس فجعلھا لیسان و ابی بن کعب وکان اقرب الیہ منی، اور وہ دونوں قریبی تھے بنسبت میرے. وکانا، اچھا اب ان کی کیا رشتہ داری تھی؟ ابو طلحہ کے ساتھ حسان اور ابی بن کعب کی کیا رشتہ داری تھی؟ کہتے ہیں دیکھیں، وکانا قرابت حسان و ابی من ابی طلحہ، ٹھیک ہے، حسان اور ابی کی قرابت تھی ابو طلحہ سے، اور ابو طلحہ کا نام ہے، آگے نسب بیان کر دیا سارا، زید بن سہل ابن الاسود ابن حرام ابن عمرو ابن زید منات ابن عدی ابن عمرو ابن مالک ابن نجاری، یہ سارا نسب بیان کر دیا. وہ حسان ابن، اور حسان کا ایسے ہے، وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، اوپر بھی آ رہا تھا زید بن سہل بن اسود بن حرام، زید کا باپ سہل، دادا اسود، پردادا حرام، اور یہاں پہ حسان کا باپ ثابت، منذر دادا، آگے پردادا حرام، تو پردادا ایک ہو گیا نا. اور نئی بات سمجھ آ رہی
کیا آپ کا دھیان ناشتے کی طرف ہے؟ فیجتمعان الی حرام، یہ جمع ہوتے ہیں حرام تک. اور یہ تیسرا باپ ہے، تیسرا باپ ہے. دادا پردادا ہے نا، باپ دادا پردادا. آہو، پہلا باپ اپنا باپ، آگے دادا، دوسرا باپ پردادا، تیسرا باپ. اور آگے جو سلسلہ چلتا ہے وہ ایسے ہے: وہ حرام ابن عمرو ابن زید منات ابن عدی ابن عمرو ابن مالک ابن نجاری فهو یجامع حسان. تو یہ عمر بن مالک یہ جمع کرتا ہے حسان کو، ابو طلحہ اور ابی تینوں کو. الی ستۃ آبائن، 6 ابا تک. الی عمرو ابن مالک یعنی عمر بن مالک تک. جرا یوں کہہ لو، باپ کے چھوڑ کے جو آگے اوپر ہیں نا جو دادے ہیں 6، وہاں پہ جا کے یہ تینوں جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. وہ اور یہ ایسے ہے نسب اس کا: ابی ابن کعب ابن قیس ابن عبید ابن زید ابن معاویہ ابن عمرو ابن مالک ابن نجاری. فعمر ابن مالک یجمع، تو عمر بن مالک جو ہے یہ جمع کرتا ہے حسان کو، ابو طلحہ اور ابی تینوں کو. صحیح ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی قریبی کا مطلب جو دادے کی اولاد ہے، یہ رشتہ دار سارے اس میں آ جاتے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ پردادے کی اولاد میں سے ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ اوپر والے باپ کے ساتھ جا کے شریک ہو رہے ہیں، لیکن دونوں کو دے دیا، لیکن دونوں کو دے دیا. تو اب یہ آپ کیا کہتے ہیں تشریح کریں کہ قریبی کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ کی اولاد ہے یہ دادے کی، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے اس حساب سے. وقال بعضهم، اور بعد نے کہا اذا اوصى لقرابته، اگر ایک بندہ وصیت کرتا ہے اپنے قرابت کے لیے، فهو الى آبائه فی الاسلام، تو اسلام میں آبا تک ہے، یعنی جو ابا مسلمان ہوا ہے نا اس کے جو رشتہ دار ہیں وہاں سے نیچے ان تک وہ وصیت پہنچے گی. اب یہاں پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، قرابت کا لفظ بولا، اور وہ بندہ جو ہے اوپر جو بندہ جو دادا پردادا جو کافر تھا، مطلب اس کے ساتھ وہ شریک ہے، اس کی اولاد میں سے ہے، تو اس کو بھی ساتھ مل گیا. تو یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ والا قول اچھا نہیں ہے. انہوں نے کافی اچھا لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 1 میں نا آپ پڑھ لیجئے گا. اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آتی تو پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا. پڑھیں جی. اللہ کے نبی نے ابو طلحہ سے کہا ارا، میرا خیال ہے انت جلا فی الاقربین، تو اس کو رکھ دے، اس کو کیا کہتے ہیں صدقے کو لگا دے قریبیوں میں، فی الاقربین رشتہ داروں میں. قریبی کا معنی رشتہ داری ہے. ابو طلحہ نے کہا فعلوا یا رسول اللہ، فقسم ابو طلحہ فی اقاربی و بنی امی، ابو طلحہ نے اس کو بانٹ دیا اپنے اقارب، اپنے قریبیوں میں اور چچا کے بیٹوں میں. ابن عباس نے کہا لما نظرت، بانٹ دیا عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کنبے قبیلوں کو آپ ڈرائیں. اللہ کے نبی شروع ہوئے ینادی، آواز لگا رہے تھے، یا بنی فیرن یا بنی عدین، اے بنی فیر، اے فیر کے بیٹو، اے عدی کے بیٹو، لبطون قریشن، قریش کے مختلف قبائل سے، آپ مخاطب سے. ابو رہنے کا لما نظرت بانٹ دیا عشیرتک الاقربین، اللہ کے نبی نے کہا یا معاشرہ قریش، اے قریش کی جماعت. ٹھیک ہے، تو عشیرہ الاقربین جو ہوتے ہیں نا، تو اس میں سبھی آ جاتے ہیں، ایک شاخ نہیں آتی. آپ کا جو خاندان ہے، دادے پردادے اوپر، ان کے جو آگے مختلف شاخیں ہیں، ان سے آگے جو مختلف بچے ہیں، وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. باب حال يدخل النساء والولد فی الاقارب. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی چیز وقف کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اقارب کے لیے. تو جب اقارب کا لفظ بولا جاتا ہے تو کیا اس میں عورتیں اور بچے بھی آتے ہیں؟ جو چیز صدقہ کی جا رہی ہے یا وقف کی جا رہی ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے، جو فائدہ ہے، عورتوں اور بچوں تک بھی پہنچے گا یا کہ نہیں پہنچے گا؟ ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے جب بندہ رشتہ دار بول دیتا ہے تو رشتہ دار میں سبھی آ جاتے ہیں نا، بندے آ جاتے ہیں، عورتیں آ جاتی ہیں، بوڑھے نوجوان بچے سارے ہی آ جاتے ہیں. چلیں پڑھیں. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرني سعید بن المسیب وابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل اللہ، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے جب اللہ نے وانذر عشیرتک الاقربین کلمات آیت اتاری. آپ نے کہا یا معاشرہ قریش، اے قریش کی جماعت،
او کلمۃ نحوا، یہ اس طرح کا کلمہ بولا، اشترو انفسکم، اپنے آپ کو خرید لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتا، یا کروں گا، لا اغنی، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی کفایت نہیں کروں گا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، و یا صفیہ امت رسول اللہ، پیغمبر کی پھوپھی صفیہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، مجھ سے مانگ لے جو تو چاہتی ہے میرے مال میں سے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلے، اس میں میرے ذہن میں ایک کویسچن آیا ہے، ایک چیز آئی ہے، ابھی میں نے اس کو چیک کرنا ہے، جب سبق ختم ہوگا آپ نے مجھے یاد کروانا ہے، اس کو میں دیکھوں گا، پھر میں اس کو ڈسکس کروں گا، پڑھیں دیا آگے۔ اب اس میں اللہ نے کہا نا وانذر عشیرتک کا، اپنے قبیلے کو، الاقربین جو قریبی ہیں، تو اس میں آپ نے سبھی عورتوں کو بھی بلایا، ٹھیک ہے، مردوں کو بھی آپ نے خطاب کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور فاطمہ ابھی چھوٹی تھی، فاطمہ کو بھی، ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ عورتیں اور بچے بھی اقارب میں داخل ہیں۔ باب حال ینتفع الواقف بوقفہ، کیا وقف کرنے والا اپنے وقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقف جس مقصد کے لیے یا جن لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے، اگر بندہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اسی مصرف میں آتا ہے، تو بندہ فائدہ اٹھا لے گا، یا بندے نے شرط لگا دی ہے کہ میں اس میں سے فائدہ لوں گا، تو پھر وہ فائدہ اٹھا لے گا۔ بہرحال یہ نیچے تفصیل آ رہی ہے، کہتے ہیں وقد اشترط عمر، تحقیق عمر نے شرط لگائی، لا جناح علی من ولیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ، والیہ جو اس کے ذمہ دار ہو، ان یاکل منھا، کہ وہ اس میں سے کھائے، وقد یلی الواقف وغیرہ، اور کبھی جو وقف کرنے والا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، وغیرہ، اور اس کا غیر بھی ہوتا ہے، وکذالک، اور ایسے ہی کل من، ہر وہ بندہ، جعل بدنۃ او شیئا للہ، جس نے جانور اللہ کے راستے میں بیت اللہ میں قربان کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے بھیجا، بدنہ او شیئا، یا کوئی چیز اللہ کے لیے اس نے مقرر کر دی، فلہ ان ینتفع بہا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے ذریعے نفع لے، کما ینتفع بہ غیرہ، جیسا کہ اس کے ذریعے اس کا غیر نفع لے سکتا ہے، وان لم یشترط، اگرچہ اس نے شرط نہیں لگائی۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ بھائی نگران ہے نا، نگرانی کر رہا ہے، اب ظاہر بات ہے جب ٹائم دے رہا ہے، اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، جانور ہے اس کے اوپر، وہ جناب اس کو کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کے حساب سے وہ فائدہ بھی لے سکتے ہیں۔ چلیں، اللہ کے نبی نے رأى رجل، ایک بندہ دیکھا، یسوق بدنۃ، اون کو چلا رہا تھا، آپ نے اس سے کہا ارکبا، سوار ہو جا، اس نے کہا یا رسول اللہ انا بدنۃ، یہ تو بدنہ ہے، یہ جو اونٹ ہے اس نے تو اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے، اور میں نے اس کو وقف کیا ہوا ہے، اس مقصد کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا فی ثالثہ، تیسری دفعہ، اب الرابعہ، یہ چوتھی دفعہ، ارکبھا ویلک او ویحک، سوار ہو جا، تجھ پہ افسوس، تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، خام خواہ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہا ہے، چل رہے ہو، جانور نے تو جانا ہی ہے، تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ گے تو اس کا کیا ہے، وہ تو عادی ہے، اب جب تو اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو کھلا پلا رہا ہے، تو اس سے فائدہ بھی لے لیں، اور یہ جانوروں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تیرے مشقت میں پڑنے سے کون سا تیرا اجر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس طرح کی خام خواہ کی مشقت جو شریعت سے مطلوب بھی نہیں ہے، اور جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان ابی ہریرہ، آگے بھی وہی حدیث ہے، ان رسول اللہ رأى رجلا، سند ایک اور ہے، یسوق بدنۃ فقال ارکبھا، قال یا رسول اللہ انها بدنہ، قال ارکبھا ویلک فی ثانیہ او فی ثالثہ۔ باب اذا وقف شیئا، اگر ایک بندہ کوئی چیز وقف کرتا ہے، بھائی چیک کرتے رہیے گا 5-7 منٹ کے بعد، فلم یدفعہ الی غیرہ، پھر اس نے وہ چیز غیر کو نہیں دی، فہو جائز، تو یہ جائز ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ چیز اللہ کے راستے میں وقف ہے، اور خود ہی اس کا نگران بن گیا وہ نا، ٹھیک ہے، ایک بندہ وقف کر رہا ہے اور خود ہی جناب وہ ناظم ہے، خود ہی وہ قیم ہے، خود ہی وہ نگران ہے،
خود ہی وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، فهو جائز تو یہ جائز ہے، لأن عمر وقفا کیونکہ عمر نے وقف کیا اور کہا لا جناح علی من ولیہ ان یأکل، کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ ولیہ ہو جو اس کا ذمہ دار ہو، ان یأکل کہ وہ کھائے، ولم یقص عن ولیہ عمر او غیرہ، اور خاص نہیں کیا اس بات کو کہ اس کا عمر اس کا والی ہوگا، ذمہ دار ہوگا، یا کہ اس کا غیر۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ابو طلحہ سے ارا ان تجعلھا فی الاقربین، میرا خیال ہے کہ تو اس کو اقربین میں صرف کر دے، رشتہ داروں میں۔ وقال، انہوں نے کہا افعلوا، میں کرتا ہوں یا میں کر دوں گا۔ فقسمھا فی اقاربہ و بنی عمہ، پھر انہوں نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں، قریبیوں میں اور چچا کے بیٹوں میں جو ہے نا تقسیم کر دی۔ اب یہ ادھر حاشیہ لگا رہے ہیں، اچھا یہ نا کچھ چیزیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے جیسا کہ احناف ہیں، احناف میں سے بعض ہیں، یہ اشارۃ الی رد ما قال بعض الحنفیہ، نمبر 6 حاشیے میں لکھا ہوا ہے انہ لا یزول الملک حتی یجعل للوقف ولیا یسلمہ الیہ، بندے نے چیز وقف کر دی ہے، کہتے ہیں ملکیت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور کے سپرد کر دے، ولی کے وقف کو سپرد کر دے، اب وہ وقف بنے گا، ادروائز وقف نہیں ہوگا۔ وقف پایا تکمیل کو تب پہنچے گا، یہ بعض لوگوں کا یہ جو ہے نا یہ قول ہے کہ آپ نے وقف کسی اور ولی کے سپرد کیا، تو یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اذا وقف شیئا فلم یدفعہ الی غیرہ فہو جائز، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، انہوں نے نمبر 7 میں بھی اسی حوالے سے لکھا ہوا، آپ پڑھ لیجئے گا بھائی، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَتِمُّ الْوَقْفُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَبِهِ قَالَ محمد بن الحسن وشافعی بقول، آگے انہوں نے وہ اپنے دلائل دی ہوئے۔ باب اذا قال داری صدقۃ للہ، ہر ایک بندے نے کہا میرا گھر صدقہ ہے اللہ کے لیے، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، اور اس نے واضح نہیں کیا کہ فقراء کے لیے یا کہ غیر کے لیے، فَهُوَ جائز تو یہ جائز ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے لیے صدقہ ہے، اب جب آپ کہتے ہو اللہ کے لیے صدقہ ہے تو جو چیز اللہ کے لیے صدقہ ہوتی ہے اس کے تو کئی مصارف ہیں، اب آپ نے مصرف کا تعین نہیں کیا، آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے اجمالاً بول دیا کہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے بھائی۔ وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اور آدمی اس چیز کو رکھ سکتا ہے، یا یوتی یا بھائی لکھا ہوا دے سکتا ہے، فی الأقربین قریبی رشتہ داروں میں، او حیث ارادہ، یا جہاں آدمی نے ارادہ کیا وہاں پہ، سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کے لیے صدقہ ہے تو بھئی آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اس کا بینیفٹ پہنچ جائے، یا کوئی اور آپ غریب دیکھ رہے ہو اپنے علاقے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو طلحہ سے حین قالا، جب انہوں نے کہا احب اموالی الیہ بیرہا، سب سے پسندیدہ مال میرے یہاں بیرہا باغ ہے، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، فَجَازَ النَّبِيُّ ذَلِكَ، اللہ کے نبی نے اس کو جائز قرار دیا۔ بعض نے کہا لا یجوز، جائز نہیں ہے، حتیٰ یبین، یہاں تک کہ وہ واضح کر دیں، لمن، کس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ بعض لوگوں کا موقف ہے کہ اگر آپ صدقہ کر رہے ہو یا وقف کر رہے ہو تو آپ کو وضاحت کرنی چاہیے یہ کس کے لیے ہے، مصرف کا تعین کرنا چاہیے۔ اگر آپ مصرف کا تعین نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کی یہ صورت درست نہیں ہے، اور آپ کا یہ صدقہ، آپ کا یہ وقف یہ جائز نہیں ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ بات ان کی درست نہیں، والاول وصح، پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ باب اذا قال ارضی او بستانی صدقۃ للہ، اگر ایک بندے نے کہا میری زمین یا میرا باغ اللہ کے لیے صدقہ ہے، ان امی، میری ماں کی طرف سے، فهو جائز، تو یہ صورت بھی جائز ہے، وان لم یبین لمن ذالک، اگرچہ آدمی نے واضح نہیں کیا، وضاحت نہیں کی، لمن ذالک، کس کے لیے یہ ہے۔ پڑھیں جی۔ ابن عباس نے ہمیں خبر دی ان سعد بن عبادہ توفیت ام، سعد بن عبادہ کی ماں فوت ہو گئی، وہ غائب عنہا، اور وہ پاس نہیں تھے اس کے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان امی توفیت، میری ماں فوت ہوگی، وانا غائب عنہا، میں پاس نہیں تھا، ان سے غائب تھا، اینفعھا شیء ان تصدقت بہ عنہا، کیا اس کو نفع دے گی کوئی چیز اگر میں صدقہ کروں ماں کی طرف سے؟ آپ نے کہا نام ہاں۔ تو انہوں نے کہا فإنی اشہدک، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، ان حائطی المخرافہ، میرا باغ جس کا نام مخراف ہے، صدقۃ علیہا، ماں پر صدقہ، ماں کی طرف سے صدقہ۔ اب وہ کہاں پہ دینا تھا، کس کو دینا تھا؟
یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ صورت بھی درست ہے۔ اور بھائی یہ کیا کہتے ہیں، صدقے کے مسائل، وقف کے مسائل، وصیت کے مسائل، اس میں اہل علم کے نا اختلافات بھی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ جو جائز سمجھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، یا جن احادیث کو ترجیح انہوں نے دی ہے، یا جن پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے استدلال کیا ہے، امام بخاری اپنی کتاب میں وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ سن کے یہ نہ کہے، یا ادھر حاشیے میں جیسے بات لکھا ہوا ہے کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ان کے اپنے استنباطات ہیں۔ تو ہم بیسکلی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے جزیات دیکھنی ہے، تفصیلات دیکھنی ہیں، تو وہ جو فتاوی ہیں ان کو دیکھے، یا جو شروحات ہیں ان کو دیکھے، یا پھر جو فقہ کے اوپر، فقہی مسائل کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن میں تمام فقہوں کا تقابل کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ بدایت المجتہد ہے، آپ اس کو پڑھیں تو پھر بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ پڑھیں۔ باب اذا تصدق